نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ایک سوال ہے کہ تعلق مع اللہ میں روحانی بقا تو انسان کی ہے، انسان کی روحانیت تو بچ جاتی ہے، مگر دنیاوی لذتوں کو چھوڑنے کے بعد کیا زندگی میں کوئی لطف بھی بچتا ہے یا انسان بس ایک مشین کی طرح زندگی گزار رہا ہوتا ہے؟ تو اس سوال کا جواب مولانا نے اپنے پانی اور مچھلی کی مثال میں دیا ہے کہ اگر ہم تعلق مع اللہ کو پانی سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہمارا تعلق ہے اس کو ہم پانی کی طرح سمجھیں اور انسان کو مچھلی سمجھیں، تو اس اللہ تعالیٰ سے تعلق میں ہی انسان کی تمام ضروریات پوری ہو جاتی ہیں، اس کی دنیاوی ضروریات بھی، اس کی آخرت کی ضروریات بھی، اور انہی ضروریات میں انسان کے لیے ایک اچھی پرلطف زندگی گزارنا بھی شامل ہے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق بنا لیتے ہیں تو ہماری یہ زندگی جو دنیا کی ہے یہ بے کیف نہیں ہوتی، بے مزہ نہیں ہوتی، بلکہ پھر اس کا لطف ایسا ہوتا ہے جو کوئی اور سوچ بھی نہیں سکتا، جو گزر رہا ہوتا ہے وہی سمجھ سکتا ہے اس کو۔ لیکن اس کو سمجھنے کے لیے بنیادی طور پہ یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت اور بندگی کا تعلق بڑھانے کے لیے جائز دنیاوی لذتوں کے ترک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو کم سے کم جو جائز دنیاوی لذتیں ہیں ان کا جو لطف ہے وہ تو انسان کو حاصل ہوتا ہی ہے، تو انسان دنیاوی لذت سے مکمل طور پہ محروم نہیں ہوتا۔ اب صرف بات یہ ہے کہ جو ناجائز زندگی کا لطف ہے اس کے بدلے میں کیا ملتا ہے، اس کے بدلے میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلق بنتا ہے اس کا جو لطف ہے وہ پھر دونوں کا کمپیریزن ہی کوئی نہیں ہے، وہ انفائنائٹلی بہتر ہے اس سے۔ ہمیں ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جو دنیا میں ہمیں مل رہی ہیں جائز طریقے سے، اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھ کر شکر گزاری کے ساتھ استعمال کریں، تو پھر ان کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب ہوا کہ ہم نے نعمت کی لذت میں نہیں کھونا، بلکہ شکر گزاری کر کے نعمت کے دینے والے کی احسان مندی کی لذت میں کھونا ہے۔ ایسا کرنے سے نعمتوں کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک تو نعمت کا اپنا لطف ہوتا ہے، دوسرا ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری اور ان کی احسان مندی کی کیفیات سے جو نعمتوں کی جسمانی راحت ہے اس کے ساتھ ساتھ روحانی خوشی بھی ملتی ہے۔ لیکن یہ بات ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ یہ کیفیت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی حقیقی معرفت حاصل کرنی پڑتی ہے، اور اس معرفت سے انسان پر یہ حقیقت کھلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات جو ہیں یہ دنیا کی تمام رنگینیوں سے، تمام لذتوں سے کہیں زیادہ حسین ہے۔ انسان یہ جان لیتا ہے کہ تمام تر دنیاوی حسن یہ تو خود اللہ تعالیٰ کے حسن کا ایک مظہر ہے، ادنا سا مظہر ہے، اور اس کو تو پھر زوال ہے، اللہ تعالیٰ کے حسن کو کبھی زوال نہیں، اور اس حسن کی جو کیفیات ہیں ان کو بھی کبھی زوال نہیں۔ چنانچہ جس کو یہ معرفت مل جائے وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، اور جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے حسن کے ایک چھینٹا بھی پڑ جائے نا، ذرہ برابر چھینٹا بھی پڑ جائے، تو وہ اس عشق حقیقی کے سامنے دنیا کے تمام تر حسن کو ہیچ سمجھتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ دنیا کی نعمتوں کی لذت میں کھو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہر دنیا کی نعمت اس کو خالق کی طرف موڑ دیتی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ تو مجھے میرے رب نے دی ہے، اور پھر وہ اپنے رب کے حسن میں کھو جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے وہ دنیا کی نعمت کو انجوائے تو کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی انجوائمنٹ اس خالق کے ساتھ، اس رب کے ساتھ تعلق کی وجہ سے مینی فولڈ ہو جاتی ہے، کئی گنا بڑھ جاتی ہے، اور پھر اس آدمی کو یہی فکر ہوتی ہے کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ کا یہ عشق بڑھتا جائے، بڑھتا جائے، بڑھتا جائے، اور یہ اتنا زیادہ میں حاصل کر لوں کہ پھر اس دل کے اندر کچھ اور نہ بچے۔ کیونکہ دیکھیں جنت کا سب سے بڑا انعام کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا، ان کا دیدار ہے۔ وہ تمام نعمتوں سے جو جنت میں دی جائیں گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑھ کر ہے۔ تو دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار ان آنکھوں سے تو نہیں ہو سکتا، مگر دل میں اللہ تعالیٰ کے حسن کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ تو اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت بھی یہی ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کا حسن جو ہے اس کی تجلیات آنا شروع ہو جائیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جلوائے حسن سے ہو دل کا سجانا میرا، اب اسی آس میں ہے جاں کا گلانا میرا، میں نے چاہا ہے تجھے تیرے سوا کچھ بھی نہیں، اب تو آ جا کہ سبھی ہو گیا بیگانہ میرا۔ پھر آدمی کی جستجو یہی ہوتی ہے کہ یا اللہ مجھے صرف آپ چاہیے، صرف آپ چاہیے۔ لیکن اس بات کو وہی سمجھ سکتا ہے جس کو صرف اللہ تعالیٰ چاہیے ہوں، تو وہ ان الفاظ کے زور کو سمجھ سکتا ہے۔ اب تو آ جا کہ سبھی ہو گیا بیگانہ میرا۔ اللہ تعالیٰ کا ہو جانے کا مطلب بس یہی ہے کہ اب زندگی کے ہر پہلو، ہر خوشی اور ہر غم میں
انسان کی نظر اللہ عز و جل پر لگی ہوگی، بندے پر مستقل اللہ تعالیٰ سے محبت، امید اور خشیت کی کیفیات طاری رہیں گی۔ اور اگر یہ کیفیات حاصل نہ کی جائیں کوشش کر کے، اپنی زندگی کا وقت لگا کے، وسائل لگا کے، تو اس ناقدری کی سزا کے طور پر ان کیفیات کی جگہ دنیاوی محبت دل پہ قبضہ جما لیتی ہے۔ یعنی وہ دل جس نے کہ اللہ تعالیٰ کے حسن سے بھرپور ہونا تھا، اس کی جگہ دنیا کی محبت دل پہ قبضہ کر چکی ہے، اور پھر وہ محبت اسے ایک فکر میں مبتلا کر دیتی ہے کس طرح وہ دنیا کو اور بڑھائے، اور کس طرح جو اس کے پاس جمع ہو گئی ہے دنیا اس کو کم نہ ہونے دے۔ تو یہ غم اس کے دل کو پریشان رکھتا ہے، اور وہ ساری کوششیں اسی لیے کرتا رہتا ہے۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں اور اپنے آپ کو بار بار یاد کرواتے رہیں کہ کہیں یہ بھول نہ جائے کہ دنیا نعمتیں اور انعام ملنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ امتحان کی جگہ ہے۔ اس لیے دنیا کی تمام راحتیں اور لذات ایک محدود وقت کے بعد اپنا مزہ کھو دیتی ہیں، اور پھر انسان کسی نئی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، یا کسی نئی خوشی یا لذت کی یا اپنی کسی محبت کی تلاش میں دوبارہ سرگرداں ہو جاتا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دنیا میں انسان کو کسی بھی صورت فکر سے، تردد سے فرار ممکن نہیں ہے۔ انسان کی یہ خواہش کہ اسے دنیا میں کبھی کوئی مشکل ہی نہ پہنچے، کبھی کوئی فکر ہی نہ ہو، یہ پوری ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، سورہ بلد کی آیت نمبر 4 ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، یعنی ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے۔ تو اب دیکھیں، کیا کوئی اس بات کا انکار کر سکتا ہے کہ پیدائش کی تکلیف سے لے کر جب بچہ روتا ہوا پیدا ہوتا ہے، سکرات موت تک، یعنی جب آدمی مر رہا ہوتا ہے، سکرات طاری ہوتے ہیں اس پر، انسان کسی نہ کسی الجھن میں، کسی نہ کسی فکر میں، کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا رہتا ہے۔ جب انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بنا ہو تو اس کے لیے ہر پریشانی، ہر تکلیف آخرت کا ذریعہ بن جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو پریشانیاں اس کو الجھائے رکھتی ہیں۔ اب سمجھے کہ اگر کوئی انسان کچھ مسائل کے اندر ہے تو اسے کوئی اگر مددگار مل جائے تو اس کو آسانی ہو جاتی ہے مسائل سے گزرنے کے لیے، اور اگر اس کا مددگار ہوشیار ہو، با اختیار ہو، با اثر ہو اور مخلص بھی ہو تو اس کے معاملات اتنی ہی آسانی سے حل ہو جاتے ہیں۔ عقل مند لوگ اس کبد، لقد خلقنا الانسان فی کبد جو ہے نا، مشقت میں پیدا کیا ہے، تو اس کبد سے آسانی سے گزرنے کے لیے اطاعت الہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کی مدد ہو جائے گی تو ان پریشانیوں سے گزرنا آسان ہو جائے گا، اور نہ صرف آسان ہو جائے گا بلکہ یہ پریشانیاں ہماری آخرت کی ترقی کا ذریعہ بھی بن جائیں گی، کیونکہ حدیث شریف ہے نا کہ مسلمان کی کوئی بھی حالت خیر سے خالی نہیں ہے۔ اس کو ایک کانٹا بھی اگر چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، تو کانٹا چبھنا جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور اگر یہ مدد حاصل نہ ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو آدمی کیا کرتا ہے، جب کانٹا چبھتا ہے کہتا ہے او شٹ، بسم اللہ نہیں کہہ سکتا پھر وہ، ٹھیک ہے، تو پھر اس کا ذہن صرف اس تکلیف کی طرف رہتا ہے، اس کے دور کرنے والے کی طرف بھی نہیں ہوتا، اور اس تکلیف کے پیچھے جو حکمت چھپی ہوتی ہے اس کی طرف بھی نہیں ہوتا، تو وہ پریشانی ہی میں رہتا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ دنیاوی حسن کی شدید کشش کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ان کی شدید محبت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، یعنی دنیا کی محبت کو اللہ تعالیٰ کی محبت سے کاٹنا پڑے گا، ورنہ بغیر اللہ تعالیٰ کی محبت کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں مل پائے گی۔ اور اپنے رب سے ایسی شدید محبت ہی انسان کو اللہ تعالیٰ کی مرضی پر چلا سکتی ہے، اور پھر نہ صرف یہ کہ زندگی کی تکالیف اور مشقتیں انسان کو پریشان نہیں کرتی، انسان کے لیے باعث ڈپریشن نہیں ہوتی، آسان ہو جاتی ہیں، بلکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا خیال رہنے کی وجہ سے زندگی خوبصورت اور پرلطف بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ محبوب ہوتے ہیں نا، تو محبوب کے خیال سے تو زندگی خوبصورت بھی ہوتی ہے اور پرلطف بھی ہوتی ہے۔ اور اس کے برعکس فانی دنیا کی محبت انسان کو دنیا حاصل کرنے اور محفوظ رکھنے کے فکر میں ہم وقت پریشان رکھتی ہے، ہر وقت پریشان رکھتی ہے۔ اب آپ ان کا موازنہ کر لیں کہ دنیا کی محبت اگر ہو تو کیا ہوتا ہے کہ آدمی پریشان ہی رہتا ہے کہ یہ چیز بڑھ گئی، وہ چیز گھٹ گئی، یہ بڑھ گئی، اس کو بچاؤں کیسے، وہ گھٹ گئی ہے اس کو بڑھاؤں کیسے، لوگ مجھ سے حسد کر رہے ہیں اور میں لوگوں سے حسد کر کے جل رہا ہوتا ہوں، ہزاروں مصیبتیں ہوتی ہیں، ہزاروں پریشانیاں ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے کوئی سہارا نہیں ہوتا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں ہو تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف آدمی موڑ دیتا ہے،
اس کو صرف ایک غم رہتا ہے کہ میں اس محبت کو بڑھاؤں کیسے، کیونکہ جب اس نے اللہ تعالیٰ کا حسن دیکھ لیا نا، ذرہ برابر بھی دیکھ لیا، تو دنیا کا سارا حسن اس کے نظر میں ماندھ پڑ جاتا ہے، پھر اس سے کوئی فکر نہیں رہتی، اور پھر اسے پریشانیوں کی اور کلفتوں کی بھی کوئی فکر نہیں رہتی۔ ہاں، صرف ایک فکر رہتی ہے کہ یہ حسن اور یہ محبت کسی طرح اور بڑھ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت کی کسک باقی ساری کلفتوں اور پریشانیوں کو نظروں سے اوجھل کر دیتی ہے، لیکن یہ کسک تکلیف دہ نہیں ہوتی ہے، یہ بہت پرلطف ہوتی ہے۔ حضرت تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں، بے شک ہر ایک غم کا مداوا ہے ان کی یاد، بے شک ہر ایک غم کا مداوا ہے ان کی یاد، لیکن وہ درد دل جو اثر اس دوا کا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ان کی یاد ہر غم کا مداوا ہے، لیکن ان کی یاد سے جو درد دل ملتا ہے بس اس کی کیا بات ہے، لیکن وہ درد دل جو اثر اس دوا کا ہے۔ اس محبت کے بغیر دین پر عمل کرنا ممکن نہیں رہتا، اور دنیا کی محبت گناہ کرواتی رہتی ہے۔ تو بحیثیت مسلمان ہمارے ایمان کا یہ تقاضا ہے ہمارے ایمان کا، اس سے غفلت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ایسی محبت حاصل کرنے کے لیے خصوصی کوشش کریں، خصوصی اہتمام کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت مجبوری کے تحت نہ کر رہے ہوں، بلکہ محبت سے اور ذوق و شوق سے کر رہے ہوں۔ یہ حاصل کرنا ہے ہم کو، پھر اللہ تعالیٰ پر ہمارا ایسا توکل ہو جائے گا کہ ہم اپنی ساری فکریں اور پریشانیاں اللہ تعالیٰ کی حکمت کے سپرد کر دیں گے۔ ہم ان کی اطاعت کریں گے، اپنی ضروریات کے لیے ان سے دعا کریں گے، اور پھر جو وہ فیصلہ فرما دیں گے ہم اس پر ان سے راضی ہوں گے اور تسلیم کر لیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہترین فیصلہ فرمایا ہے۔ اسی کو قرآن شریف میں کہا گیا، سورہ مومن کی آیت نمبر 44 ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، کہ میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے نگران ہیں۔ یہ وہ حالت ہے جس میں بندگی کی وجہ سے انسان کی نظر اپنی خواہش پر نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا پہ رہتی ہے۔ چنانچہ شریعت پر چلنا اس کے لیے ایک طبعی کام ہو جاتا ہے، ایک سیکنڈ نیچر بن جاتی ہے اس کے لیے، اور اس میں ایسی عاجزی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے بارے میں فکر مند نہیں ہوتا، لوگ مجھے اچھا کہیں گے مجھے برا کہیں گے، بس اس کو یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے جیسا سمجھ رہے ہیں اس کی فکر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے برا نہ سمجھیں۔